elizabeth دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ انہوں نے 70 سالوں تک صرف یونائٹڈ کنگڈم پر ہی نہیں بلکہ 15 کامن ویلتھ نیشنز پر بھی راج کیا، جس میں آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں۔ برٹش ہسٹری میں اگر کسی نے سب سے زیادہ ٹائم تک راج کیا ہے تو وہ کوئین الزبیتھ ہی تھیں۔ ان کی موت میں جہاں دنیا بھر میں سوگ منایا گیا، وہیں کچھ امپورٹنٹ چینجز بھی ہیں جو کوئین کے گزرنے کے فوراً بعد کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ کوئین کی موت اسکاٹ لینڈ میں ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس آپریشن کا نام آپریشن یونیکارن ہے، جس میں جو بھی ایونٹس ہوں گے وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیے گئے تھے۔ ان ایونٹس میں سب سے پہلے کوئین کی باڈی کو لنڈن شفٹ کرنا ہے۔ کیونکہ کوئین الزبیتھ دنیا ہی نہیں رہی تو پہلے ہی سیکنڈ میں ان کے بیٹے پرنس چارلس آٹومیٹیکلی کنگ بن چکے ہیں۔ ویسے تو بکنگم پیلس میں بے شمار سٹاف ہوتا ہے، لیکن کوئین کے گزرنے کے بعد زیادہ تر سٹاف کو چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ فلیگز کو ہاف ماسٹ پر ہی لہرایا، یعنی پول کے سینٹر میں لہرایا ہے۔ چرچز 2 دنوں تک بیلز بجائے گئے اور تھرڈ ڈے کوئین فیونرل ہوگا۔ اسی دن پبلک ہالیڈے بھی ہوگی، جس میں تمام بزنسز، بینک اور تمام شاپس بند رہیں گی۔ پیلس کی تمام سوشل گیدرنگ کینسل ہو جائے گی اور آفیشیلز اگلے دن تک سوگ میں الگ ڈریس کوڈ استعمال کریں گے۔ بے شک کوئین کی موت کے فوراً بعد پرنس چارلز اب کنگ بن چکے ہیں، لیکن جیسے ہی بکنگم پیلس کا سٹاف چلا جائے گا تو انیشیس کینسل کا اجلاس ایسٹ جیمز پیلس میں ہوا، جس میں انہوں نے پرنس چارلز کو آفیشیلی کنگ ڈکلیئرڈ کیا۔ اور ان سے اوتھ بھی لیا گیا۔ پرنس چارلس کے پاس کنگ بننے کے بعد یہ آپشن بھی ہوگا کہ وہ اپنا نام چینج کر سکے۔ یہ بھی ایک طرح کا رول ہے جو برٹین کی رائل فیملی پر اپلائی ہوتا ہے۔ نیا کنگ اپنا نام اپنے سر نیم سے بھی جوڑ سکتا ہے۔ اب پرنس چارلس کا پورا نام چارلس فلپ آرتھر جارج ہے، اسی وجہ سے وہ اپنا نیا نام کنگ فلپ، کنگ چارلس، کنگ آرتھر، کنگ جارج بھی رکھ سکتے ہیں۔ پرنس چارلس نے اس گدی کا پوری زندگی انتظار کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے 2012 میں دی ٹیلی گراف کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بھی کہی تھی، لیکن ان کی ایج ابھی 72 ایئرس ہے۔ اگر ان کو بھی کچھ ہوا تو ان کے بعد ان کے بیٹے پرنس ولیم برطانیہ کے نئے کنگ بنیں گے۔ پرنس چارلس جب آفیشیلی کنگ بن گئے تو ان کی بیوی پرنسس کامیلا کوئین نہیں بلکہ پرنسس ہی کہلائیں گی، کیونکہ ایسا وہ خود چاہتی ہیں۔ کوئین الزبیتھ کو کوفن تیار کرنے کے بعد اس کو ویسٹ منسٹر ہال میں پبلک کے سامنے رکھا گیا تاکہ لوگ ان کو رسپیکٹ دے سکیں۔ کوئین کے گزرنے کے بعد اور فنرل سے 10 دن پہلے تک سوگ منایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ 8 سپٹمبر 2022 کو کوئین کی موت ہوئی اور ان کا فنرل 17 سپٹمبر 2022 تک ہوا۔ اس پیریڈ کے دوران روزانہ 1 گھنٹے کے لیے پبلک کو کوئین کا کافن دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ جب پرنسس ڈیانا اس دنیا سے گزری تھی تو بکنگم پیلس کے باہر ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ بکے رکھے گئے تھے۔ لوگوں نے 10 گھنٹوں کی لائنز میں کھڑے رہ کر اپنی باری کا ویٹ کیا تھا۔ فیونرل والے دن صبح کو 9 بجے بگ بین بیل کو پہلے ایک بار بجایا گیا، اس کے بعد بیل کے ہیمر پر لیدر کور چڑھا دیا گیا تاکہ پورا دن اس کی آواز دھیمی سی رہے۔ اس دن دنیا بھر کے لیڈرز یہ فیونرل اٹینڈ کرنے وہاں موجود تھے۔ فیونرل کے بعد 10ویں دن کوئین الزبیتھ کو کنگ جارج 6 میموریل چیپل میں دفنایا گیا۔ اسی دن لنڈن اسٹاک ایکسچینج بھی بند رہی، جس کی وجہ سے پورے برٹین کو ٹھیک ٹھاک لاس ہوا۔ 2011 میں پرنس ولیم کی شادی والے دن بھی نیشنل ہالیڈے تھا، جس میں برٹین کو 6 ارب پاؤنڈز کا لاس ہوا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کوئین کے فنرل والے دن بھی برٹین کو تقریباً اتنا لاس برداشت کرنا پڑا ہوگا۔ کوئین الزبیتھ 2 کے فنرل کے بعد یونائٹڈ کنگڈم اور کامن ویلتھ کنٹریز میں بہت ساری چینجز ہوئیں، جس نے برٹش کرنسی پر چھپی کوئین کی فوٹو بھی چینج کر دی گئی۔ ساری کرنسی راتوں رات تو نہیں بدلی جا سکتی تھی، لیکن اگلے دن سے ہی نئے نوٹ چھپنا شروع ہو گئے تھے۔ برطانیہ کا نیشنل اینتھم، جس میں گاڈ سیو دی کوئین، اس کو چینج کر کے گاڈ سیو دی کنگ میں بدل دیا گیا۔ اگلے دن ہی پورے برطانیہ کی پولیس ہیلمٹ کو بھی چینج کیا گیا، کیونکہ فی الوقت ہیلمٹ پر کوئین کے انیشیل چھپے ہوئے تھے۔ ان کو اب کنگ چارلس کے انیشیل سے ریپلیس کیا گیا۔
برٹش پاسپورٹ جس میں کوئین کا تاج چھپا تھا اس کو بھی چینج کر کے اس پر کنگ چارلس کا تاج پرنٹ کیا گیا، اور آخر میں میل باکسز جو آج کے دور میں اتنا یوز تو نہیں ہوتے لیکن اس پر بھی کوئین ایلزابتھ II امپوزڈ ہے، ان کو بھی چینجز کر کے کنگ کے تاج میں ریپلیس کر دیا گیا۔ کوئین کے جانے کے بعد تمام چینجز جو آپ نے ابھی جانی ہیں اس پر زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، سی یو نیکسٹ ویڈیو۔ اوکے، تھینک یو، بائے بائے۔